لوگوں میں کہا کرتا تھا کہ میں بہت اپنی دولت کو بانٹتا ہوں، لوگوں میں خرچ کرتا ہوں۔ میرے دروازے پر فقیروں کی لائن لگی رہتی ہے، میرے دروازے پر فقراء غربا ہر وقت کھڑے رہتے ہیں۔ وہ دیتا تو تھا لیکن پھر توہین بھی کرتا تھا، لوگوں میں ظاہر بھی کیا کرتا تھا کہ میں نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا۔ ایک بار بہت سارے فقراء کی لائن اس کے دروازے پر لگی ہوئی تھی اور وہ اشرفیاں، ہیرے جواہرات، تمام مال ان فقراء میں، ان غربا میں بانٹ رہا تھا۔ تمام فقراء کی لائن لگی تھی، ایک فقیر دور بیٹھا تھا۔ سارے فقیر آتے تھے، اپنے پیالے کو بڑھاتے تھے، اشرفیاں لیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ دور بیٹھا ایک بابا کونے میں اور اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ والا تھا۔ اس گھمنڈی بادشاہ نے دیکھا کہ سامنے ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی توجہ ہی نہیں ہماری طرف، یعنی ہم سارے فقیروں کو، سارے غریبوں کو دولت سے مالا مال کر رہے ہیں، اشرفیاں دے رہے ہیں، ہیرے جواہرات دے رہے ہیں، لیکن یہ فقیر ہے، پھر بھی یہ ہماری طرف نہیں آ رہا، پھر بھی یہ ہم سے اتنی دور ہے اور ہماری طرف ایک بار بھی اس نے نظر نہیں کی۔ اس نے بلایا کہ بابا ادھر آؤ۔ کہ تم اتنی دور کیوں بیٹھے ہو؟ ادھر بیٹھو، ادھر اشرفیاں بٹ رہی ہیں، ادھر مال بٹ رہا ہے، ادھر لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگ مالا مال ہو کے جا رہے ہیں، تم اتنی دور بیٹھے ہوئے ہو، کیا بات ہے؟ کیا چاہیے تم کو؟ بتاؤ، تمہیں ملے گا، تمہیں دیا جائے گا۔ اس اللہ والے نے کہا چاہیے تو بہت کچھ ہے، چاہیے تو بہت کچھ ہے، لیکن تجھ سے نہیں چاہیے۔ کہا پھر کس سے چاہیے؟ کہا میرے رب سے مجھے چاہیے ہے اور میرا رب مجھے بہت دیتا ہے، تو اتنا نہیں دے سکتا۔ کہا اچھا، ایسا کیا مانگنا چاہتے ہو کہ میں نہیں دے سکتا؟ فقیر نے کہا اچھا اگر دینا ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ سامنے والا پڑوس میں ایک فقیر کھڑا تھا، اس کا کٹورا لیا، اس کا پیالہ لیا، کہا دے دے، کیا دینا چاہتا ہے، بھر دے اس پیالے کو۔ بادشاہ نے جیسے اور فقیروں کو اشرفیاں دیتا تھا نا، جیسے اور فقیروں کو اشرفیاں دیتا تھا، ویسے ہی مٹھی میں اشرفیاں بنی اور اس کو دے دی۔ پھر مٹھی میں اشرفیاں بنی اور اس کے کٹورے میں، اس کے پیالے میں ڈالی۔ آواز تو آئی، کھن کھن کی آواز تو آئی کٹورے میں، اس پیالے میں اشرفیاں پڑیں، آواز آئی، لیکن اشرفیاں کہاں غائب ہو گئیں یہ نہیں پتہ چلا۔ پھر بادشاہ نے ایک مٹھی بھری، پھر اس کے کٹورے میں ڈالا، پھر اشرفیاں غائب ہو گئیں۔ پھر بادشاہ نے ایک مٹھی بھری، پھر ڈالا، پھر آواز آئی، لیکن اشرفیاں غائب ہو گئیں۔ بادشاہ نے ساری اشرفیاں اس کے کٹورے میں ڈال دی، اشرفیاں ساری کی ساری غائب ہو گئیں، پتہ نہیں چلا کہ اشرفیاں کہاں گئیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا اندر سے اور اشرفیاں لائی جائیں۔ حکم دیا کہ اندر سے ہیرے جواہرات، اشرفیاں، سارے کا سارا مال لے آؤ، آج اس کے پیالے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس نے بھی بات کی ہے کہ میں اس کو دے نہیں پاؤں گا۔ بادشاہ نے اندر سے ساری اشرفیاں، ہیرے جواہرات منگا لیے، اس کے کٹورے میں ڈال دیے۔ آواز تو آتی تھی لیکن کہاں جاتے تھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ جب کٹورا خالی کا خالی دیکھا، اندر سے وزیر نے کہا اندر سارا کا سارا مال ختم ہو گیا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا کہ سارا کا سارا مال ختم ہو گیا، ادھر اس کا پیالہ بھی نہیں بھرا، بھرنے کی تو دور بات ہے، ایک اشرفی بھی اس کے پیالے میں نہیں دکھی۔ بادشاہ گھوڑے سے نیچے اتر گیا۔ جب نیچے اترا نا، اس اللہ والے کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا بابا یہ تو بتاؤ یہ اشرفیاں گئی کہاں ہیں؟ کیا نیچے کوئی کنواں ہے کیا جس میں اشرفیاں چلی گئی ہیں؟ تو اس اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی تھی، بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ اس کے نیچے کوئی کنواں نہیں ہے، یہ خواہشات کا کٹورا ہے، یہ خواہشات کا پیالہ ہے جو کبھی بھرتا نہیں ہے۔ انسان کو جتنا مل جائے لیکن اس کی امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا دل نہیں بھرتا۔ ایک انسان کے پاس اگر ایک سائیکل ہونا تو اس کی تمنا کیا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موٹر سائیکل دے دے۔ اگر ایک موٹر سائیکل ہے نا تو اس کی تمنا کیا ہے کہ کار دے دے۔ سائیکل والے کو اگر موٹر سائیکل مل جائے پھر اس کی تمنا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کار دے دے، تو اس کی خواہشات بڑھتی جاتی ہے۔ اگر 1000 روپے ہیں تو 10,000